وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. ایک سال پہلے آج ہی کے دن جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تو ان کی پارٹی کے مشتعل کارکنوں اور حامیوں کی طرف سے کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت کئی فوجی عمارتوں اور تنصیبات میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں نظر آتش کیا گیا، جس کے بعد ان کی پارٹی پر ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا. پارٹی کے صف اول کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور ان میں سے بہت سے رہنماؤں کو اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بیانات دینے کے بعد چھوڑ دیا گیا. درجنوں کارکنوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے اور ایک سال بعد عمران خان سمیت کچھ رہنما آج بھی قید میں ہیں اور کچھ روپوش ہیں. امریکہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ان گرفتاریوں اور پاکستان میں شخصی آزادیوں کے سلب ہونے کے معاملات پر تنقید کرتی آ رہی ہیں. کل ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی 2023 کے لیے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری کی گئی رپورٹ میں بھی 9 مئی کے واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ سال کو انسانی حقوق کے حوالے سے بھیانک سال قرار دیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا تبدیلی آئی ہے اور اس کا جمہوری نظام پر کیا اثر پڑا ہے. انسانی حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے بعد سے گزشتہ ایک سال میں سیاسی جبر میں اضافہ ہوا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ. گزشتہ ماہ ایک صبح فہمیدہ فاروق گھنٹوں کا سفر طے کر کے پاکستان کی سپریم کورٹ پہنچی. ان کا بیٹا فہیم حیدر تقریباً 1 سال سے فوج کی تحویل میں ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب میں بھی بتاؤں گی تو مجھ سے کہا نہیں جاتا ہم نے کیسے گزارا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. فہیم حیدر ان 100 سے زائد شہریوں میں سے ایک ہیں جن پر 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے دوران فوجی املاک پر حملہ کرنے کے الزام میں فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے. اکتوبر میں اعلیٰ عدالت کے 5 ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے فوجی عدالتوں میں ان عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت کو یہ کہتے ہوئے روک دیا تھا کہ یہ اقدام غیر آئینی ہے. حکومت نے فوری طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا. دسمبر میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے فوجی ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی. اس غیر یقینی قانونی صورتحال سے متاثرہ خاندان پریشان ہیں. میں اس فیلنگ کے ساتھ سروائیو کر رہا ہوں، کورٹس میں آ جا رہا ہوں. پاکستان میں لا اور کانسٹیٹیوشن irrelevant ہو چکے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق کا کہنا ہے کہ گزشتہ مئی میں پرتشدد واقعات کے بعد سے فوجی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کی ایک مثال ہے. 9 مئی کے نتیجے میں فوج نے سیاست اور فیصلہ سازی پر ایک بار پھر اپنے حق کو جتایا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان اگست سے ایسے جرائم کے الزام میں جیل میں ہیں جنہیں وہ مسترد کرتے ہیں. ملک کے مین سٹریم میڈیا میں ان کا نام لینے پر پابندی ہے. پاکستانی میڈیا پر نظر رکھنے والے ادارے فریڈم نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فروری سے جاری بندش کے بعد اختلاف رائے پر پابندیاں بڑھ گئی ہیں اور صحافیوں سے مبینہ طور پر سرکاری اہلکاروں کو بدنام کرنے کے الزام میں تفتیش جاری ہے. میڈیا اب مکمل طور پر سینسرشپ میں جکڑا ہوا ہے. پاکستان میں پہلے بھی سینسرشپ تھی لیکن اس سطح پر نہیں جو اب ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا کہ اس نے فروری کے ان پارلیمانی انتخابات کے بعد امن برقرار رکھنے کے لیے ایکس کو معطل کیا جن میں پی ٹی آئی نے بے ضابطگیوں کی شکایت کی تھی. اپریل کے اوائل میں پاکستانی فوج نے 1 سال تک کی سزا پانے والے 20 افراد کو رہا کر دیا. فوجی تحویل میں موجود باقی ماندہ کی قسمت غیر واضح ہے کیونکہ سپریم کورٹ فوجی ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنے فیصلے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے. میری ان سے گزارش ہے خدا را ہم پہ رحم کرے، ہماری ماؤں کی ان کو حالتیں دیکھے، ہم لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. حارث خلیق کہتے ہیں کہ عمران خان کے حامیوں نے 9 مئی کے روز جس انقلاب کی امید کر رکھی تھی وہ کبھی نہیں آیا، لیکن اس دن کے واقعات نے پاکستان پر گہرا اثر ڈالا ہے. نتیجتاً اس نے پاکستانی معاشرے کو مزید تقسیم کر دیا ہے. تو اب قانون کی حکمرانی اور آئین کے احترام کے لیے زور ہے. ایسا ہے ورنہ ہم بہت ناراض اور تھکے ہارے ہیں. سرکاری حکام نے 9 مئی 2023 کو ایک سیاہ دن قرار دیتے ہوئے مجرموں کے لیے سزا کا وعدہ کیا ہے. فوج نے کہا ہے کہ اس نے اپنے افسران کے خلاف بھی کارروائی کی ہے.
درجنوں خاندان 1 سال قبل فوجی تحویل میں لیے گئے اپنے عزیزوں کے لیے اب بھی عام عدالتوں میں مقدمات چلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سارا زمان کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ امریکی آن لائن نیوز ادارے دی انٹرسیپٹ نے اپنی ایک خبر میں ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ نیو یارک کے ڈیموکریٹ سینیٹر اور سینٹ میں اکثریتی رہنما چک شومر نے گزشتہ ماہ کے آخر میں واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر مسعود خان کے ساتھ بات چیت میں مبینہ طور پر انتباہ کیا تھا کہ زیر حراست سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا تحفظ امریکہ کی ایک اہم ترجیح ہے۔ اس پر اور پاکستان میں مبینہ سیاسی انتقامی کارروائیوں پر امریکہ کا کیا رد عمل رہا ہے؟ فائزہ بخاری ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ فائزہ، انٹرسیپٹ کی رپورٹ جو آئی ہے، امریکی انتظامیہ کا کوئی رد عمل آیا ہے اس حوالے سے؟ جی اسد، انٹرسیپٹ کی اس رپورٹ کے مطابق سینیٹر چک شومر نے پاکستان کے جو سفیر ہیں یہاں واشنگٹن میں مسعود خان، ان کو یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں آباد بہت سے یہاں پہ امریکہ میں آباد بہت سے پاکستانیوں نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار مختلف مواقع پہ کیا ہے، اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ قید میں ہیں، انہیں فوج کسی نہ کسی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ اپنی آواز یہاں پر اٹھاتے رہے ہیں۔ منگل کو یہاں کے امریکی وزیر محکمہ خارجہ کی بریفنگ کے دوران انٹرسیپٹ ہی کے ایک رپورٹر رائن گرم نے میتھیو ملر جو کہ ترجمان ہیں، ان سے اس بات چیت کے حوالے سے ان کے سامنے سوال رکھا، ان سے پوچھا کہ کیا سینیٹر چک شومر نے اپنے ان خدشات یعنی کہ عمران خان کی سیفٹی کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس کا اظہار امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ کیا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کا خود اس پہ کیا سٹانس ہے، یعنی کیا موقف ہے۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ لا علمی کا اظہار کیا کہ ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے پاکستانی سفیر اور چک شومر کے درمیان، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ کہا تھا۔ پہلے آئیے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ میتھیو ملر نے کیا کہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ محکمہ خارجہ اور سینیٹر شومر ان کے عملے کے درمیان بات چیت ہوئی ہو، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ یقینی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی ہر قیدی کا تحفظ اور سیکیورٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ قانون کے تحت ہر شخص، ہر نظر بند، ہر قیدی بنیادی انسانی حقوق اور تحفظ کا حقدار ہے۔ ہم پاکستان میں انتخابات یا کسی مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں رکھتے، لیکن یقیناً ہم بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسد، میں نے یہاں پر واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے اس انٹرسیپٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے کامنٹس کے لیے ان سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اس بریفنگ میں محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں یہ سوال کیا گیا میتھیو ملر سے کہ پاکستان میں جو اب پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب خان، ان کی اور پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں نے میڈیا میں اسی خدشے کا جو ہے اس کا اظہار کیا۔ اس بارے میں جب سوال کیا گیا ترجمان سے تو انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ امریکن جو سفیر ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات جو باہمی دلچسپی کے معاملات ہیں ان پر بات ہوئی، جس میں پاکستان میں اقتصادی اصلاحات ہیں، انسانی حقوق اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو موضوعات ہیں ان پر جو ہے بات چیت کی گئی، اور امریکہ نے اپنی سپورٹ کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا۔ جی اسد۔ تو فائزہ، امریکی سفارت کا ڈونلڈ لو کی امریکی کانگریس میں پیشی کے دوران بھی عمران خان کی سیفٹی کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ محکمہ خارجہ کی جو حالیہ ہیومن رائٹس رپورٹ آئی اس میں بھی پاکستان میں سیاسی انتقامی کارروائیوں، عمران خان، ملٹری کورٹ، سیاسی قیدیوں کو منصفانہ ٹرائل نہ ملنے جیسے معاملات کو اٹھایا گیا تھا۔ اس پہ کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس ہیئرنگ میں بریڈ شرمن جو کہ ڈیموکریٹک جماعت کے امپورٹنٹ رکن ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں ان کو خود بذات خود جا کر عمران خان سے جیل میں ملنا چاہیے، ان کی خیریت دریافت کرنی چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپنی داستان سنانے کے لیے جو ہے وہ زندہ رہیں۔ بہت شکریہ فائزہ بخاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اوورآل امریکہ کا کیا رد عمل رہا 9 مئی اور اس کے بعد کے اس حوالے سے جو واقعات رہے ان پر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات پر امریکی کانگریس کے اراکین نے بھی پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے بارے میں بات کی۔
मकसद यह है कि कांग्रेस के मजीद अरकान को शामिल किया जाए और इस कमेटी में शामिल ऐवान के अरकान की बात सुनना, पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों और पाकिस्तान में मौजूद रहनुमाओं को दिखाना है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान पर नजर रखे हुए है। अगर पाकिस्तान अपने लोगों के साथ अच्छा सलूक करने से इनकार करता है तो मेरे ख्याल में हमें अपनी मुआशी ताकत को भरपूर तरीके से उन्हें बेहतर सूरत हाल में लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम किसी एक फरीक का इंतखाब नहीं करते, हम सिर्फ जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सहाफ़ियों के खिलाफ हमले ख़त्म हों, गैर कानूनी गिरफ्तारियां ख़त्म हों, और हम समझते हैं कि IMF की रकम की निगरानी होनी चाहिए। कैपिटल हिल पर कुछ होना अहम है और यहीं से हम एक तहरीक शुरू कर सकते हैं। हम इंसानी हुकूक और पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए बात कर रहे हैं। For human rights and for democracy to be upheld in Pakistan. 9 मई के हंगामा खेज वाक़यात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इससे मुंसलिक अफराद सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इस एक दिन ने बहुत से लोगों की निजी ज़िंदगियों और उनके कारोबारों को बुरी तरह से मुतासिर किया है। दूसरी तरफ हुकूमत और फौजी क़यादत का मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश जारी है और कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट। शेख इम्तियाज महमूद लाहौर के हल्का PP 155 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद उनके बड़े बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस से रिहाई मिलते ही उन्होंने अपने तीनों बच्चों को मुल्क से बाहर भेज दिया। शेख इम्तियाज अब अपने घर में सिर्फ अहलिया के साथ रहते हैं और अपने बच्चों की तस्वीर देखकर गुजरा वक्त याद करते हैं। 9 मई की सुबह जो है वो मैं बच्चों से आखिरी दफ़ा मिला था। उसके बाद से आज तक जो है वो मैं बच्चों से नहीं मिला। मेरे बच्चे जो हैं फिर, क्योंकि मैं रूपोश था और मैं उनको सी ऑफ करने भी नहीं जा सका एयरपोर्ट पे। 15 साल का मेरा बेटा था, उसके एग्ज़ाम हो रहे थे कैम्ब्रिज के, तो उसको अरेस्ट करके ले गए और फिर मुझे कहा गया कि आपके बच्चे ने भी कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया, तो जो कुछ चल रहा है वो आप कर दें तो बेटे को भी छोड़ देंगे और आपको भी गारंटी है कि हथकड़ी नहीं लगाने की। शेख इम्तियाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई दीगर रहनुमा और कारकुन इल्ज़ाम लगाते हैं कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में उनके कारोबार और निजी जिंदगियों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो अपनी जमात को छोड़ दें। PTI इन वाक़यात को अपने खिलाफ साजिश और फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देती है। 10 मई से ही छापा मारने शुरू कर दिए थे, बल्कि 9 मई की रात को ही 1-2 बजे जो है हमारे कारोबार पे, हमारे घरों पे रेड्स होनी शुरू हो गई और डेली बेसिस पे होती थी रेड्स। और हमारे जो वर्कर्स थे जो कारोबार वहाँ पे चलाते थे वो भी डर के मारे जो है वो कुछ भाग गए, कुछ को अरेस्ट कर लिया फिर छोड़ दिया। लबस किया गया क्योंकि हमें आज भी याद है लोग तो निकल रहे थे, कुछ लोग ज़बरदस्ती बुला रहे थे अंदर। वो लोग कौन थे उनका पॉइंटेड कोई नहीं करता। वीडियोस भी हैं, सारा कुछ है। आज तक आप वर्कर को उठाते हो, सबको सजाएं दे रहे हैं आप, लेकिन जो लोग उभार रहे थे, बुला रहे थे, वो क्यों नहीं पॉइंट आउट हो रहे। 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान की हुकूमत और फौज एक सोची समझी साजिश करार देती है। इन वाक़यात के इल्ज़ामात पर PTI के दर्जनों कारकुन और रहनुमा कई महीनों से जेल में हैं या फौज की हिरासत में। बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है कि इन वाक़यात की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए ताकि किसी बेकसूर को सजा ना मिले। PTI और इमरान खान भी इस पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन PTI के इस मुतालबे पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। ये भी क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अहदाफ दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें अभी कन्फ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाएं। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात में शामिल रहनुमा भी 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी PTI और इमरान खान पर डालते हैं। ये फेक एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश की जा रही है अपने आप को बचाने के लिए। पूरा प्लान था और इसकी बहुत सारी एविडेंस जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास मौजूद है और मैं नहीं समझती कि किसी को जो है उसके साथ ज्यादती होगी। अगर होगी तो बिल्कुल हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन ये जो है किसी मासूम की आड़ लेके जो है वो दहशतगर्दों को भी छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। PTI का दावा है कि पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में 9 मई के बयानी को मुस्तरद कर दिया है।
चुनाचे अब उनके खिलाफ कायम मुकदमात ख़त्म होने चाहिए, लेकिन हुकूमत और फौज का मौक़िफ़ है कि रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी करने वालों को सज़ा देना होगी। 9 मई के वाक़यात को 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी यूँ लगता है कि तहरीक इंसाफ, हुकूमत और फौज अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2023 में मुल्क में इंसानी हुकूक के बारे में जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क में होने वाली गिरफ्तारियों और शख्सी आज़ादियाँ पामाल होने का जिक्र किया गया है। कमीशन की रिपोर्ट में गुज़िश्ता बरस 9 मई के वाक़यात के पस मंज़र में शख्सी आज़ादियों की पामाली पर सख्त तनकीद की गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बड़ी तादाद में PTI के कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हुए और उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी और फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ा। इमरान खान को सज़ा याफ्ता होने की बिना पर इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। HRCP के मुताबिक लोगों पर दबाव डाला गया कि वो सियासी जमातों को छोड़ दें। 9 मई के बाद सैकड़ों अफराद के नामों को ECL में शामिल किया गया, जिससे लोगों की नक्लो हरकत की आज़ादी मुतासिर हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात के बाद PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों को जबरी तौर पर गायब और फिर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना है तो पार्लियामेंट हाउस पर हमले और PTV की इमारत पर हमले की भी तहकीकात कराई जाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे। किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये अंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों। सियासी टोला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इम्प्यूनिटी ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। पिछले साल 9 मई के बाद पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीलियां आईं और इन वाक़यात के 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर क्या असरात मुरतब हुए, जानते हैं लाहौर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फौजी तनसीबात पर हजूम चढ़ दौड़े हों। एक ही चॉइस थी कि आप रोकने के लिए अल्टीमेट फोर्स इस्तेमाल करें, दैट मींस द गन। इस तरह रियासत का जो एक ओवर रिएक्शन मैं कहूँगी जो PTI पे हुआ है, जिस तरह उन्होंने कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। नौ मई के वाक़यात से पाकिस्तान की सियासत और माशरत पर बहुत मनफी असरात हुए हैं। इसमें सबसे पहला तो फ़र्क ये पड़ा कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशन का पैटर्न है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें थोड़ा सा बैलेंस कभी इधर हो जाता था कभी उधर हो जाता था, वो बिल्कुल यकतरफा हो गया, यानी वो बैलेंस सियासी फोर्सेस के खिलाफ हो गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फ़ौजी तनसीबात पर और कौमी तनसीबात पर हजूम चढ़ दौड़े हों और उन्हें हमले किए हों। तो उससे हमारी सियासत जो है और हमारी जमहूरियत जो है, हमारी अदालत जो है, सख्त दबाव में आई। फौज के पास 2 ऑप्शंस थे। पुलिस तो बेकार हो गई थी ना, पुलिस तो इररेलेवेंट हो गई थी। पुलिस के साथ जो कुछ ज़मान पार्क के सामने हुआ, जिस तरह उनकी गाड़ियों को आग लगाई गई, जिस तरह पेट्रोल बंक फेंके गए, जिस तरह गाड़ियाँ उठा के नहर में फेंकी गई, उसके बाद पुलिस वॉज इररेलेवेंट। रेंजर्स के साथ भी यही सलूक हुआ वहाँ ज़मान पार्क में। लिहाजा अगर गन उस दिन यूज़ होती, जिस तरह का चार्ज क्राउड था, कितनी लाशें गिरती, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। रियासत इतनी सीरियस नहीं है इस मामले की तहकीकात करने में। आप देखें पंजाब में, वफाक में कई कमेटियां बनी कि इसकी तहकीकात होगी, बल्कि अभी निगरान हुकूमत ने एक कमेटी बनाई कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उसकी तहकीकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ है, ना वो मंजर आम पे आई है। इवेंट्स की डेवलपमेंट ऐसी थी जिसकी वजह से ये इम्प्रेशन क्रिएट हुआ जब इमरान खान अरेस्ट हुए कि ये फैसला तो हुकूमत ने नहीं कहीं और हुआ है, तो उसकी वजह से उन्होंने डायरेक्शन किसी और तरफ कर दी और वो चीज़ें लिमिट क्रॉस कर गई। लेकिन जब नतीजा देखें आप, तो नतीजे के एतबार से तो बहुत नुकसान हुआ है और उनकी जमात को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है
اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو وہ مشکلات بھی پیش نہ آتی. تو اس لحاظ سے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی بہت نقصان ہوا ہے. 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو پی ٹی آئی کو ایک ایڈوانٹیج تو تھا، کم از کم کیمپین وہ کھلی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے کیمپین کرنا، اب بہت سے لوگ تو انڈر گراؤنڈ تھے، چھپے ہوئے تھے، تو وہ کیمپین کرنا زیادہ آسان ہوتا تو الیکشن زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا. 9 مئی کے بعد جو ہوا اس کا زیادہ اثر ہوا ہے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ. جس طرح ریاست کا جو ایک اوور ری ایکشن میں کہوں گی جو پی ٹی آئی پہ ہوا ہے، جس طرح انہوں نے قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، کچھ ایسے کیسز ہیں جیسے عدت کا کیس ہے، جس طرح ان کو استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، ان کا زیادہ اثر پڑا ہے. اگر یہ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے تو الیکشن بالکل مختلف ماحول میں ہوتے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کے دباؤ میں شکار ہوتی، اور اس کے لیے جو انتخابی مہم ہے اس کے راستے اس طرح مسدود نہ ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج وزیر اعظم بن جاتے. دوسری طرف جو اس وقت رولنگ پارٹی تھی یعنی پی ایم ایل این تھی، اس کا اپنا سیاسی ایجنڈا بھی پورا ہوتا تھا، کیونکہ ان کا جو اصل رائیول عمران خان اور پی ٹی آئی تھے اور وہی اس کا ٹارگٹ ہوئے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر پی ایم ایل این کا ایجنڈا اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ایک ساتھ ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے تو انہوں نے یہ الزام لگایا نا کہ جو لوگ وکٹم بنے ہیں انہی نے یہ آپریشن کرایا تھا. وہ یہ کہ انٹیلیجنس آپریشن تھا جو پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کے لیے یعنی کیا گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. آپ نے ان ورکرز کو جو آپ کی خاطر نکلے، آپ کی خاطر رسک لیا، اپنے کیریئرز کو ایٹ سٹیک کیا، آپ نے ایک جملے میں ان کو ڈسون کر دیا. ٹھیک ہے، تیسرا سٹانس آپ نے لیا کہ نہیں، وہ تو ایجنسیوں کے لوگ. 9 مئی کے واقعات کو کوئی ایسا پلانڈ آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید کسی نے پلان کیا، چاہے وہ عمران خان کی سائڈ سے پلان ہوا یا دوسری سائڈ سے پلان ہوا؟ ہمیں کوئی ایسا کنکریٹ ایویڈنس پلاننگ کا ملتا نہیں ہے. یہ سارے بعد کے نیریٹیوز کریٹ کیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ریاست صرف اپنا غصہ نکال رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ایک سنجیدہ طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جائے، اس کی تحقیقات ہو. لیکن یہاں پہ نہ ابھی تک تحقیقات ہوئی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا تحقیقات ہو رہی ہے، کون تحقیقات کر رہا ہے. تو ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی سنجیدہ ہے ریاست اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.